اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الکہف اور اس سورت کا نام ہے سورۃ مریم۔ سورت بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا میں نے اسمی ربط نام کا ربط عرض کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا حال تم نے سن لیا کہ مسئلہ توحید نہ ماننے کی وجہ سے ان پر 2 مرتبہ عذاب آیا، اس سے عبرت نہیں ہوئی تو اصحاب کہف کے حالات سے عبرت حاصل کر لو کہ توحید کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب فرمایا یہی مسئلہ توحید حضرت مریم کے قصے سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ یہ اسمی اور نام کا ربط تھا۔ مضامین کا ربط یہ ہے معنوی ربط کہ سورۃ الکہف کے اندر 4 شبہات کا جواب دیا اور سورۃ مریم کے اندر ان کے جتنے باقی شبہات تھے ان کا جواب دیا۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ شریف کے نیچے، یہ سورۃ کہف کے لیے بمنزل تتمہ کے ہے۔ اب جو شبہات باقی ہیں ان کو اس صورت میں دفع کیا گیا۔ یہ جملہ آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا ہے کاف ہا یا عین صاد کے اوپر۔ سورت کے 2 حصے ہیں، آگے آئیں تھوڑا سا۔ یہ صفحہ ہے 631، درمیان میں دیکھیے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یقول کے نیچے حصہ ثانی سورت۔ یہ جو حل تعلم لہو سمیہ اتنے تک سورت کا پہلا حصہ ہے اور یقول الانسان سے لے کر آخر تک سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے اندر شبہات کے جوابات ہیں اور دوسرے حصے کے اندر شکوے ہیں، تخویفات ہیں، تبشیرات ہیں، زجرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ یہ باتیں دوسرے حصے میں کریں گے انشاءاللہ۔ انبیاء علیہم السلام کے متعلق شبہات، ملائکہ کے متعلق شبہ، اس کا جواب سورت کے پہلے حصے کے اندر دیا گیا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ سورت کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں شبہات کا جواب ہے، دوسرے حصے کی بات بعد میں کریں گے جب دوسرا حصہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ تو ہمارا سبق ہے، آپ سورت آل عمران کھولیں، صفحہ ہے 111۔ میں کاف ہا یا عین صاد کی گفتگو کرنے لگا ہوں، صفحہ ہے 111۔ یہ درمیان میں آیت نمبر 7 ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ یہاں سے میں معنی کرنے لگا ہوں، وہ اللہ کریم وہ ہے انزل علیک الکتاب جس نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب۔ بیٹا حوالہ مل گیا؟ دیکھیں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری۔ منہ آیات، کچھ اس کتاب میں سے آیات ہیں محکمات۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، قرآن کی کچھ آیات تو ہیں محکمات۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے مراد اشتباہ سے محفوظ۔ کیا مطلب؟ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد مشتبہ نہ ہو، مراد کا پتہ ہو۔ میں بات اور واضح کرتا ہوں،
معنی کر لو ہن ام الکتاب، وہ جو محکمات ہیں وہ اصل ہیں کتاب کا۔ ام کے اوپر معنی بھی لکھا ہوا ہے اصل۔ ام الکتاب کا کیا مطلب کہ وہ کتاب کی اصل ہیں۔ نیچے آپ کے پاس لفظ لکھے ہیں قابل عمل و عقیدہ۔ عقیدہ رکھنا ہے تو محکمات کے مطابق، عمل کرنا ہے تو محکمات کے مطابق۔ میں سمجھاتا ہوں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ہیں متشابہات جن کی مراد مشتبہ ہو، پتہ نہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، زیغن ٹیڑھا پن ہے، حق سے اعراض کرتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، دل جن کے ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، پس پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ، علامت اہل زیغ عنوان لکھا ہوا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے چلتے ہیں، ما تشابہ منہ، اس کے جو مشتبہ ہیں اس قرآن میں سے، متشابہ ہے اس قرآن میں سے۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، واسطے تلاش کرنے گمراہی کے، وابتغاء تعویلی، اور واسطے تلاش کرنے اس کے غلط مطلب کے۔ گمراہی اور غلط مطلب تلاش کرنے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب ان متشابہات کا مگر صرف اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو مضبوط ہیں علم کے اندر، راسخ کہتے ہیں عامل بر علم، جو علم پر عمل کرنے والا ہو، عامل بر علم، علم پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، مضبوط ہیں علم میں۔ ان کی پہلی صفت یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم تو ایمان لے آئے اس کتاب کے ساتھ، کل من عند ربنا، تمام کی تمام ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، مستفیدین من الکتاب عنوان لکھا ہے، کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والے کون ہیں، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند لوگ۔ اب ساتھی میری طرف دیکھیں، جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے بڑے علماء، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں۔ میں بڑے آسان انداز میں عرض کرنے لگا ہوں، پھر یہ اگر حروف آئے تو پھر بحث نہیں ہو سکے گی۔ قاف ہا یا عین صاد پہلی دفعہ آئے نا سبق میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری متشابہات۔ آسان الفاظ سنیے میری طرف دیکھ کر۔ محکمات کون سی آیات ہیں؟ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ رک گیا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ محکمات کون سی آیات ہیں؟ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ اب آپ نے یہ صفحہ 111 کھولا ہوا ہے نا، تھوڑا سا اوپر دیکھ لیں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دوسری سطر میں دیکھیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً اللہ کریم نہیں پوشیدہ اللہ پر کوئی چیز، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب آپ ہاں نہ میں جواب دیں۔ آپ کو اس آیت کا معنی سمجھ آ گیا؟ ہاں نہ ہی نو کریں دیں، معنی سمجھ آ گیا؟ اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، مراد بھی سمجھ آ گئی، سب کچھ اللہ جانتا ہے، کوئی اللہ کے آگے چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ ہے محکمات۔ اچھا آگے دیکھیں، اسی آیت کے آگے، هو الذی یصورکم، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ اب اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا، مراد بھی سمجھ آ گئی کہ رحموں کے اندر انسان کی شکلیں بنانے والا اللہ ہے۔ تو معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو، اس کو کہتے ہیں محکمات۔ بات حل ہو گئی۔ دوسری قرآن مجید کی آیات ہیں متشابہات۔
اب غور کرنا، متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک متشابہات کی قسم وہ ہے جس کے معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو، معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو۔ اس کی میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں۔ 26واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورۃ الفتح۔ معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو، اس کی میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں۔ یہ صفحہ ہے 1034، 10 اور 34 لکھا ہوگا اوپر۔ آخری سطر دیکھیں نا اس صفحے کی۔ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے، او کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان والا واقعہ، تو وہاں پر آیت کے اندر الفاظ یہ ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، بالکل آخری سطر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے لیکن اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، اس کی مراد ہم نہیں جانتے۔ معاذ اللہ، ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایسے اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا، اس کی حقیقت اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ تو متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے معنی کا پتہ ہو ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اور مراد کا پتہ نہ ہو۔ متشابہات کی دوسری قسم ہے نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو، نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو، جیسے ہمارے سبق میں ہے کاف ہا یا عین صاد، 621 صفحہ اپنا سبق۔ اب کاف ہا یا عین صاد یہ جو حروف ہیں، نہ ہمیں ان کے معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے، اللہ کریم خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اب میں پھر آپ کو خلاصہ سناؤں، میری طرف دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، محکمات، متشابہات۔ محکمات کون سی ہیں؟ معنی کا بھی پتہ ہو مراد کا بھی پتہ ہو، جیسے میں نے آپ کو مثال دکھائی، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ شکلیں بناتا ہے رحموں میں وغیرہ۔ اور متشابہات کی پھر دو قسم ہیں، نمبر ایک معنی کا پتہ ہو ید اللہ، اللہ کا، اور مراد کا پتہ نہ ہو۔ اور متشابہات کی دوسری قسم نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ بات حل ہو گئی، آگے چلیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اوپر حاشیے پر دوسری سطر دیکھیں، آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے شبہ اول، پڑھیں تو مجھے خوشی ہو۔ شبہ اول، یہ پہلا شبہ ہے، ان کا سوال ہے۔ شبہ اول حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کو لڑکا اخیر عمر میں پیدا ہوا تھا۔ زکریا علیہ السلام کا لڑکا بالکل آخری عمر میں پیدا ہوا تھا، بہت ہی بوڑھے تھے، جس سے شبہ پڑتا ہے، آپ کو نہیں ملا جملہ، جس سے شبہ پڑتا ہے کہ خارق عادت پیدا کرنا، خلاف عادت، خلاف قانون کہہ لو، خارق عادت پیدا کرنا اس کے اختیار میں دیا گیا۔ جواب، وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کر رہا ہے، وہ متصرف کس طرح بن سکتا ہے؟ میری طرف دیکھیے، میں جملہ عرض کروں، بڑا آسان۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا بالکل آخری عمر میں ملا تھا، معلوم ہوا اس کی طاقتیں تھیں نا؟ جواب دیا نہیں، زکریا علیہ السلام کی طاقتیں نہیں تھیں کہ اتنی لمبی عمر میں ان کو بیٹا ملا، انہوں نے تو خود اللہ سے عاجزی کر کے بیٹا مانگا تھا۔ یہ شبہ اور یہ اس کا جواب، اب سنیے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، بڑے علماء عبارتی حاضہ ذکرو، حاضہ جو ہے یہ مبتدا مقدر ہے، آپ تو علماء ہیں دور حدیث شریف والے، عبارت کیا آتی؟ حاضہ ذکرو،
حاضہ مبتدا مقدر ہے، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ اچھا ایک اور جملہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، حصہ اول سورت کا جو پہلا حصہ ہے، حصہ اول سورت انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں شبہات کے جوابات آئیں گے، فرشتوں کے بارے میں بھی شبہ آئے گا، اسی حصے میں آخر پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو حاضہ ذکرو عبارت کیا بنی؟ حاضہ ذکرو، یہ بیان، ذکر کا معنی بیان کر رہا ہوں، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ کس پر؟ حاضہ ذکر و رحمت ربک، یہ یوں عبارت، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ رحمت کس پر کی تھی؟ عبدہ زکریا، اپنے مقبول بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اگر آپ دوستوں کو سورۃ الکہف کی ابتدا یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استادوں کا، فرماتے تھے کہ اللہ قرآن میں جہاں بھی پیغمبر پر اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عابد اور بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ الکہف۔ اور یہ اس وقت میں نے حوالہ کھولا تھا، زکریا علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر میں بیٹا ملنا، نرینہ اولاد، اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت کا ذکر کیا تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر کیا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، نداء خفیا، پکارنا آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ آپ کے پاس نیچے ایک عنوان لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کرام کا مسلک اور عقیدہ کیا تھا؟ پکار والے مسئلے میں انبیاء کرام کا عقیدہ تھا کہ غیبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اب علماء کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو اذ نادا ندا ہے نا، یہ عام ہے، زور سے اگر پکارا جائے اس کے لیے بھی لفظ ندا آتا ہے، آہستہ پکارا جائے اس کے لیے بھی لفظ ندا آتا ہے۔ اگر یوں عبارت ہوتی نا اذ نادا ربہ بس، تو اب زور اور آہستہ دونوں احتمال تھے، تو آگے جب کہا نداء خفیہ، آہستہ پکارا، اب بات صاف ہو گئی، اونچی آواز سے حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کو نہیں پکارا تھا، آہستہ آہستہ پکارا تھا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے بیٹا مانگا، آہستہ آہستہ دعا مانگی تھی۔ آہستہ دعا کیوں مانگی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرمندگی کی وجہ سے آہستہ دعا مانگی تھی، لوگ سنیں گے اگر میں نے زور سے دعا مانگی نا بیٹے کی، لوگ کیا کہیں گے، اتنا بوڑھا پیغمبر ہو کر اور اللہ سے بیٹے مانگ رہا ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھ آئی بیٹا؟ یہ بات غلط ہے۔ آہستہ دعا کیوں مانگی میری طرف دیکھیں، اس لیے آہستہ دعا مانگی، ایک تو اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھلاوا نہیں ہوتا، دوسری بات آہستہ دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، تیسری بات آہستہ دعا میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، چوتھی بات آہستہ دعا مانگنا افضل ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، کیوں آہستہ دعا مانگی؟ نمبر ایک، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، ایسا ایسا مانگ رہا ہے۔ نمبر دو، اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور نمبر تین، قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور نمبر چار، آہستہ دعا مانگنا افضل ہے زور کی نسبت۔ آؤ، قال رب انی وہن العظم منی، اب تفسیر ندا عنوان لکھا ہوا ہے، پکارا جو صحیح، ندا جو کی تو اس کی وضاحت کیا ہے، یہ وضاحت سنو، یہ ندا کی تھی۔ قال، عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور رب انی وہن العظم منی،
اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے مانع اول، مانع کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ اللہ مجھے بیٹے کی دعا مانگنی تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ رکاوٹ موجود ہے۔ رکاوٹ کون سی ہے؟ وہ یہ، اے میرے پروردگار یقیناً میں وہن العظم منی، کمزور ہو چکی ہیں ہڈیاں میری جانب سے، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہن العظم منی، اس کے نیچے لکھا ہے بوجہ پیری کے، پیری بڑھاپے کو کہتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، ضعف اول، پہلی کمزوری۔ پہلی اللہ کمزوری یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اب علماء میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں، انسان کی عمر بہت بڑی نہ ہو نا تو ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ تساں جوان ہو تو کہہ رہا پتہ، ٹھیک ہے، تو کہہ رہا پتہ ہاتھ کرو تو کو پتہ ہے نو، جوانی میں جوش ہوتا ہے، زور ہو، طاقت ہوتی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہونے لگے نا تو باقی اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مثلا نظر کمزور ہونے لگ گئی۔ اب جی موتی آ گئے کہ اکھیاں جڑواؤ، اچھا کان بھاری ہونے لگ گئے، بندہ جب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے ہڈیاں کمزور نہیں ہو رہی، خیال کرنا۔ اب 35-40 سال عمر ہوئی، میں مثال دے رہا ہوں، اوہو جی موتی آ گئی ہے بھائی، اکھے چٹا موتی ہے، آپریشن کراؤ۔ اب آپریشن ہونے لند رکھاؤ، اینک لگواؤ۔ اچھا کان بھاری ہونے لگ گئے، ٹوٹی لاؤ جی، وہ کان والی مشین لاؤ، وہ کان کمزور ہونے لگ گئے۔ اچھا دماغ کمزور ہونے لگ گیا، یار میں کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہا تھی۔ لیکن ہڈیاں جو ہیں نا، یہ انسان کی عمر جب بہت بڑی ہو جائے ہڈیاں اس وقت کمزور ہوتی ہیں۔ اب مثلا کئی واقعات ہم نے دیکھے سنے، 80-85 سال عمر ہوئی نا، کوئی بوڑھا آدمی بوڑھی عورت گر پڑے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہون اے لت نہیں لگ دی، اکھے چوکنا ٹوٹ گئے، بازو ٹوٹ گیا، اب آپریشن کرایا وغیرہ وغیرہ، نہیں جی بوڑھا ہے بھئی ہڈیاں نہیں جڑ سکتی۔ کیوں؟ بہت لمبی عمر ہو جائے تو ہڈیاں کمزور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو انی وان العظم منی میں اشارہ ہو گیا کہ عمر حضرت زکریہ علیہ السلام کی تھوڑی نہیں تھی، عمر لمبی تھی۔ اشارہ سمجھ آ گیا؟ کیوں؟ ہڈیاں کمزور بہت لمبی عمر میں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 2، واشتعال الراس شیبن کے نیچے لکھا ہے ضعف دوم، ضعف کمزوری کو کہتے ہیں، دوسری کمزوری اللہ۔ واشتعال الراس شیبا، اور بھڑا کٹھا ہے، الراس فی راسی، اور بھڑا کٹھا ہے میرے سر میں بڑھاپا۔ ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر سفید شعلے مار رہا ہے، سفید بال سر کے دور سے نظر آتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے سو اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے، لیکن جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، مجھے درخواست کرنی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن اللہ درخواست اس لیے کر رہا ہوں، میں نے جب بھی تجھ سے التجا کی ہے تو نے مجھے محروم نہیں رکھا۔ اب میری طرف علماء کرام دیکھیں تو میں ایک اور جملہ سناؤں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سر کا حوالہ دیا، اللہ میرے سر کے سفید بال چمکتے ہیں، شعلے مارتا ہے سر، دور دور سے بالوں کی سفیدی نظر آتی ہے نا۔ علماء کرام ہم تو اپنے ماحول میں داڑھی کا حوالہ دیتے ہیں، یار میری چٹی داڑھی ہے تے تیگو یقین نہیں آندا، کیشے دا حوالہ دیندے ہوندے ہو؟ داڑھی دا حوالہ ہوندا نا، کم نا میں چٹی داڑھی نال کوڑ مرے نا، میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہم نے کبھی سر کا حوالہ نہیں دیا، کنا آنکھا سے میرا چٹا سرے تے تو نہیں منے دا، آنکھا سے کا نہیں حوالہ کیری شاید دینے ہیں؟ داڑھی دا۔ ہم حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں، زکریا علیہ السلام نے حوالہ سر کا دیا، داڑھی کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ تو یاد رکھنا انسان کی داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر کے بال بہت آخر میں جا کر سفید ہوتے ہیں۔ اور تاکو کہہ رہا پتا تو ساں تا کالے والا لے ہو، ٹھیک ہے یہ میں گل ہے تو کہہ رہا پتا، داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر کے بال بہت بعد میں جا کر سفید ہوتے ہیں۔ تو واشتعال الراس شیبن کے اندر بھی اشارہ ہو گیا، زکریا علیہ السلام کی عمر تھوڑی نہیں تھی،
ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत बड़ी थी, बहुत, आखिर में जाकर सर के सारे बाल सफ़ेद हुआ करते हैं, दाढ़ी पहले सफ़ेद होती है। आजकल तो बालों दे वाल ही चिट्टे, बालों की मिसाल दिवे मत रुका लिखो जी, छोटा बाल है तो वाल चिट्टे न के सिर दे, ये बीमारी की वजह से है। ये बात समझ आ गई। हड्डियाँ कमज़ोर होने में भी इशारा हो गया बड़ी उम्र का, और सर के बाल सफ़ेद होने में भी इशारा हो गया बहुत लंबी उम्र का। वलम्मकुम बिदुआइक रब्बि शकिया, मौलाना कुरान अल्लाह का कलाम है और समंदर है, समंदर। क्या क्या अल्लाह करीम ने इसके अंदर अजीब व गरीब मोती रखे हैं और राज पोशीदा हैं। वलम्मकुम बिदुआइक रब्बि शकिया, और नहीं हुआ मैं बेदुआइक, ये बासबबिया है, बवजह तेरे पुकारने के, ए मेरे परवरदिगार, शकियन महरूम, तुझे पुकारने की वजह से ए मेरे परवरदिगार मैं कभी भी महरूम नहीं रहा। जब भी मैंने तुझे पुकारा तूने मेहरबानी की है। ठीक है, कमज़ोरी तो है, बाल सफ़ेद हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी मेहरबानी कर। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, सुभान अल्लाह। इसके नीचे एक लफ्ज़ लिखा है बयान मुरज्जिह है। ये क्या लफ्ज़ है? बयान मुरज्जिह, तरजीह देने वाली एक बात। अल्लाह ठीक है, इस हालत में मांगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक तरजीह देने वाली, फौकियत देने वाली एक बात है, मुझे मांगना चाहिए। क्यों? व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, और यकीनन मुझे ख़तरा है रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों का ख़तरा है। मिन वराई, अपनी मौत के बाद, वराई के नीचे लिखा हुआ है मौती, अपने पीछे, अपने बाद, यानी अपनी वफ़ात के बाद मुझे रिश्तेदारों का ख़तरा है। आपके पास ऊपर ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है नंबर 3 हाशिए पर, कोना देखे ना, वो कोने पर लिखा हुआ है, जहाँ सूरत का नाम है ना मरियम, उसके साथ नंबर 2 कोने पर एक जुमला लिखा है, कोने पर। मुझे अपने रिश्तेदारों का ख़तरा है अपनी वफ़ात के बाद। क्या इस बात का नहीं मिला आपको? कोने पर देखें ना, उंगली रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे ख़तरा है अपनी वफ़ात के बाद रिश्तेदारों का। किस बात का ख़तरा है? इस बात का कि मेरी मर्ज़ी के मुवाफिक दीन की खिदमत न करेंगे। जिस तरह अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों को दीन की खिदमत करनी चाहिए, ऐसे वो खिदमत नहीं करेंगे, इसलिए मेहरबानी कर मुझे बेटा दे ताकि वो दीन की खिदमत करे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। मकाम हल हो गया। एक और बात भी मैंने कहनी है, ज़रा मैं तर्जुमा आगे कर लूँ। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और यकीनन मैं डरता हूँ, मुझे खौफ है रिश्तेदारों का अपने पीछे, यानी अपनी वफ़ात के बाद मेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक दीन की खिदमत नहीं करेंगे। वकानत इमराती आकिरा। अच्छा, मैं बात पहले अर्ज़ कर दूँ, मेरी तरफ देखें, ज़रा गौर करें तो मैं जुमला अर्ज़ करूँ। अल्लाह मेरे रिश्तेदार मेरी मर्ज़ी के मुताबिक दीन की खिदमत नहीं करेंगे, मुझे ये फ़िक्र है, इसलिए मुझे बेटा दे वो दीन की खिदमत करे। ये भी तो कह सकते थे अल्लाह मेरे रिश्तेदारों की इस्लाह कर दे। मौलाना नहीं जुमला मेरा समझ आया? ये भी तो दुआ मांग सकते थे अल्लाह मेरे रिश्तेदारों को ठीक कर दे, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक दीन का काम करें। बेटे की दुआ क्यों मांगी? तो याद रखना, रिश्तेदारों की इस्लाह की दुआ इसलिए नहीं की और बेटे की इसलिए दुआ की, जो इब्तिदान नेक हो, शुरू ही से नेक हो, उसका असर ज़्यादा होता है। बात समझ आई है? एक आदमी है, चोर है, बुरा है, डाकू है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, तो उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब सच्चे दिल से तौबा कर ली, नेक बन गया, लेकिन लोग उसकी पिछली ज़िंदगी को याद रखेंगे, ये चोर आई भाई, ये डाकू आई। हाँ, लोगों को पता नहीं इतबार आता भी है बाद में कि नहीं आता, उस पर यकीन करते भी हैं कि नहीं, लेकिन जो ज़्यादा कबूल करते हैं। अब ये दुआ करते अल्लाह रिश्तेदारों को ठीक कर दे, इस्लाह तो हो सकती थी, लेकिन उनकी बात में उतना असर न होता जितना बेटा जो शुरू ही से नेक को उसकी बात में असर होगा। मकाम हल हो गया। आगे चलो। वकानत इमराती आकिरा,
مانے دوم، دوسری رکاوٹ، اللہ مجھے مانگنا تو نہیں چاہیے تھا، میں بوڑھا ہوں اور بیوی، اور ہے بیوی میری بانجھ، اس کی کبھی بھی اولاد نہیں ہوئی آج تک، اولاد کے قابل ہی نہیں ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس عطا فرما دے دے تو واسطے میرے، مِن لَّدُنْكَ اپنی طرف سے، وَلِيًّا وارث، اوپر لکھا ہے ولیًّا کے وارث یعنی بیٹا، بیٹا دے دے۔ فَحَبْ کے نیچے جواب شبہ لکھا ہوا ہے کہ وہ، مولانا پڑھو تو صحیح، کہ وہ خود مانگ رہے ہیں، اوروں کی کیا مدد کریں گے، جو خود مانگ رہے ہیں اوروں کی کیا مدد کریں گے۔ اچھا، مِن لَّدُنْكَ کے نیچے کا لفظ لکھے ہوئے ہیں عطا کر مجھ کو اپنی طرف سے، کیا مطلب، بلا اسباب عادیہ کے، اللہ جو عام عادت ہے نا کہ جوان ہو، بیوی بھی جوان ہو، صحت مند ہو، اولاد کے قابل ہو، یہ سارے اسباب نہیں ہیں، بغیر اسباب کے اللہ مجھے وارث اور بیٹا دے دے، مقام حل ہو گیا، آگے چلو۔ اچھا، جو مجھے وارث دے دے نا، یارثنی و یرث من آل یعقوب، وارث بنے میرا، وہ بیٹا جو ہے نا جو مانگ رہا ہوں، میرا بھی وارث بنے، و یرث من آل یعقوب، اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، میرا بھی وارث بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بنے۔ اچھا، آپ کے پاس نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے اول یعنی عالم ہو، اول یعنی عالم ہو، اور یارثنی و یرث من آل یعقوب کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے یارثنی فی العلم، علم میں میرا وارث ہو، لا فی المال، مال میں نہ، مال والی وراثت مراد نہیں، علم والی وراثت مراد ہے۔ اچھا، ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے یارثنی پر، کس پر لکھنا ہے، یارثنی پر، علوم لاحقہ، بس۔ اب یارث من آل یعقوب پر لکھا ہوا ہے علوم سب کا، وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہ یارثنی پر لکھنا ہے علوم لاحقہ۔ اب میں دونوں کو سمجھا دیتا ہوں، اب ذرا الفاظ دیکھیں، میں دونوں کا مطلب عرض کروں۔ اللہ میرا وارث بنے علوم لاحقہ کا، یعنی بعد والے جو علوم ہیں نا، بعد والے ان کا بھی وارث بنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث، علوم سابقہ جو پچھلے علوم تھے نا ان کا بھی وارث بنے، بعد والے علوم کا بھی وارث بنے اور پچھلے علوم کا بھی وارث بنے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ میں آیت پوری کر لوں پھر میں بحث کرتا ہوں۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اللہ تو اس بیٹے کو، بنا تو اس بیٹے کو اے میرے پروردگار، رضیًّا پسندیدہ۔ اس کے نیچے لفظ لکھا ہے دوم عامل ہو، نمبر ایک عالم ہو اور نمبر دو عامل ہو، عمل بھی کرے اپنے علم پر۔ مولانا آپ ساتھی میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ عرض کروں، یارثنی و یرث من آل یعقوب، شاید پھر بحث نہ آئے سبق میں، یہ یہاں کی بحث ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بحث ایک جگہ ہوا کرتی ہے، اتنا لمبا سبق ہوتا ہے، ہر جگہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ میرا وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بنے، اللہ مجھے وہ لڑکا عطا کر۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال کی وراثت ہے۔ اشکال سمجھ آیا؟ اللہ میرے مال کا وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان جو تھا اس کے مال کا وارث بنے، اس سے مراد مالی وراثت ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب ذرا دیکھیں آیت کو۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نہ وارث بنتے ہیں نہ مورث بنتے ہیں۔ پھر دہرا رہا ہوں، بڑے ساتھی غور کریں، انبیاء علیہم السلام نہ وارث بنتے ہیں نہ مورث بنتے ہیں کہ خود آگے کسی کو وارث بنا کر جائیں۔ حدیث میں آیا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے نا، لا نارث
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نورثو، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، ما ترکنا ہو فہو سادہ کا، انبیاء علیہ السلام اگر کچھ مال پیسہ چھوڑ بھی جائیں تو وہ اللہ کے نام پر صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اب غور کرنا، یارثونی و یارث من آل یعقوب، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے مراد مالی وراثت ہے، ہم نے کیا کہا اس سے مراد مالی وراثت نہیں، اس سے مراد علم والی وراثت ہے۔ جواب سنیں، پہلا جواب، یارثونی کو دیکھیں، یارثونی کو دیکھیں، ہم نے کہا علم والی وراثت مراد ہے، مال والی نہیں۔ جواب، وہ کہتے نہیں مال والی وراثت، ہم نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں یارثونی، اللہ میرا وارث بنے۔ مولانا بیٹا وارث بنتا ہی بنتا ہے باپ کا، بیٹا فرما بردار ہو وارث بنے گا، نافرمان ہو وارث بنے گا، نمازی ہو وارث بنے گا، بے نماز ہو وارث۔ بیٹے نے تو ہر حال میں وارث باپ کا بننا ہی بننا ہے، چاہے اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وارث اس نے باپ کا مال کا بننا ہی بننا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹا نافرمان ہے، برے کردار والا ہے، جھوٹا ہے، فلاں وارث بنے گا۔ جب بیٹے نے وارث مال کا بننا ہی بننا ہے تو زکریا علیہ السلام کو یارثونی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا سوال تو سمجھیں آپ بڑے علماء، بیٹے نے جب مال کا وارث بننا ہی بننا ہے ہر حال میں تو زکریا علیہ السلام کو کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ مجھے بیٹا دے میرا وارث بنے؟ اس نے تو بننا ہی بننا ہے، پھر دعا کی کوئی ضرورت تھی؟ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، یارثونی و یارث من آل یعقوب، اللہ میرا وارث نہ، اللہ مجھے بیٹا دے دے میرے مال کا وارث بنے، جائیداد اور دولت کا وارث بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کو مال اور دولت کی فکر تھی؟ نہیں۔ اور تو کرو، اگر مال والی وراثت مراد ہے پھر تو یہ سوال ہے کہ پیغمبر کو مال اور دولت کی فکر تھی؟ ہائے اللہ میرے مال کا کیا بنے گا، ہائے اللہ میری زمینیں ہیں، جائیداد ہے، کوٹھیاں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب پیغمبر کو دنیا سے محبت تھی، مال سے محبت تھی۔ اللہ کا پیغمبر تو وہ ہے جو پہلے دن قوم کے سامنے اعلان کرتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری علی اللہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی پیسہ معاوضہ مزدوری نہیں مانگتا، مجھے مزدوری اور اجر تو اللہ نے دینا ہے۔ پیغمبر تو دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے، لا تعلق کا مطلب اس کی محبت دنیا سے نہیں ہوتی۔ اگر یہ مطلب ہو اللہ مجھے وارث دے، میری جائیداد مال وغیرہ سنبھالے گا، اس کا مطلب پیغمبر کو دنیا کی فکر تھی، مال کی فکر تھی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور بات، یارثونی و یارث من آل یعقوب، اللہ میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا بھی وارث بنے۔ نہ، وہ جو پچھلا سارا خاندان تھا ان کا اور کوئی وارث نہیں بنا تھا کہ مجھے بیٹا دے وہ وارث بنے ان کا۔ چلو زکریا علیہ السلام کا وارث تو بیٹا بن سکتا تھا، سارے پچھلے خاندان کا وارث کیسے بن سکتا تھا؟ ان کی مال جائیداد اور جتنے پیسے کوٹھے ان سب وہ یہ کیسے بن سکتا تھا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ یہاں مال کی وراثت مراد نہیں، علم والی وراثت مراد ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو میں دو حوالے کھولتا ہوں، یارثونی و یارث من آل یعقوب، میری تسلی کرائیں اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے۔ آپ نے اونچا بتانا ہے، مجھے خوشی ہوگی، پھر دعا کروں گا۔ وراثت مال والی مراد ہے یا وراثت علم والی مراد ہے؟ علم والی مراد ہے۔ انہوں نے ہم پر سوال کر دیا، سوال سنو بڑا عجیب سوال یہ ہے، انہوں نے کہا وراثت ہوتی صرف مال میں ہے، تم نے علم کہاں سے نکال لیا؟ کیا سوال کیا؟ وراثت ہوتی ہی مال میں ہے، دولت میں ہے، جائیداد پیسے میں ہے، تم نے علم والی وراثت لے لی، وراثت ہوتی مال میں ہے۔ سوال سمجھ آیا؟ ہم نے کہا جواب، او مولانا کھولو صفحہ 887، 887 سورت کا نام ہے سورت فاطر۔ بائیسواں پارہ ہے۔
میں نے صفحہ نمبر لکھ لیا تھا تاکہ نکالنے میں آسانی ہو. 887 سورۃ فاطر 22واں پارہ. اچھا آخری 3 سطریں صفحے کی دیکھیں. آیت نمبر 30 کے یہ بالکل آخری سطر آیت نمبر 31 کے بعد 32 بالکل آخری سطر. ثم اورثنا الکتاب. بیٹا مل گیا حوالہ؟ دیکھو تو صحیح. انہوں نے کہا کہ وراثت ہوتی صرف بال میں ہے، پیسے میں ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے پیسے کا، مال کا، دنیا کا. یہ معنی ہے الکتاب کا نا. پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا. الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. ہم نے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا. کس کا؟ الکتاب. کس کا؟ کتاب کا. تو معلوم ہوتے وراثت صرف مال میں نہیں ہوتی، علم میں بھی وراثت ہوتے. کتاب میں علم تھا نا. صفحہ کھولو 956. یہ سورت ہے حامیم المومن 24واں پارہ ہے. سورت حامیم المومن بالکل آخری سطر ہے اس صفحے کی. 24واں پارہ سورت حامیم المومن، اور آیت نمبر 52 کے بعد ہے 53. دو تو ساتھی مل جائیں، جلدی کریں، سبق کافی طویل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدا، ہدایت نامہ عطا کیا، کتاب مراد ہے. وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل الکتاب، بنی اسرائیل کو کتاب کا. دیکھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. معلوم ہوتا ہے وراثت صرف مال میں نہیں چلتی، وراثت علم والی بھی ہوا کرتی ہے. سوال کا جواب سمجھ آ گیا؟ آؤ 2 حوالے آپ کو دکھا دیے. مجھے خلاصہ سنا دیں، میں آگے چلوں. اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے. اونچا علماء کس چیز میں وارث بنے؟ علم میں. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا تو اس کو اے میرے پروردگار پسندیدہ. عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، تاکہ تیرا پسندیدہ بندہ بن جائے. یا زکریا، اجابت الہیہ، اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی. اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام، یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو. نیچے لکھا ہے بذریعہ ملائکہ، فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دیتے ہیں آپ کو. بے غلام، ایک لڑکے کی. اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے، نہیں کیا، نہیں بنایا یعنی نہیں کیا واسطے اس کے اس سے پہلے سمیعن کوئی ہم نام. اس جیسے نام والا لڑکا آج تک ہم نے نہیں بنایا. سمیعن کا دوسرا معنی بھی لکھنے علماء، ہم صفت، ہم نام، ہم صفت. ایسی صفات والا بچہ ہم نے بنایا ہی نہیں آج تک. ایسے نام والا لڑکا ہم نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. اگر آپ علماء جتنے آپ درحدیث شریف کر کے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ ایک ارادہ کریں، چلو وعدہ نہیں کہتا، ارادہ کہتا ہوں، ارادہ کریں آگے بیان کرنے کا تو آپ کو تحفہ دے دوں. اچھا کوئی ڈھلا ڈھلا انشاءاللہ ہے، آگے بیان کرنا ہے انشاءاللہ کہہ دوں، تحفہ آپ کو دے دوں. جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے بھیجے، صحیح تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، 1,24,000 مشہور ہیں کم و بیش. 5 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جن کے نام ولادت سے پہلے رکھے گئے. کتنے؟ 5 نام کب رکھے گئے؟ ولادت سے پہلے. کھولو مولانا تیسرا پر. ایک تو یہ ہو گیا یحییٰ علیہ السلام، ابھی پیدا ہوئے تھے
نہیں ہوئے تھے، نام پہلے رکھ دیا گیا یحییٰ علیہ السلام بیٹا ہوگا، یحییٰ علیہ السلام اس کا نام ہوگا۔ کھولو صفحہ 122 تیسرا پارہ، 122 تیسرا پارہ، درمیان میں آیت ہے، بڑا آسان حوالہ۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، بیٹا دو دو ساتھی مل جاؤ، صفحہ 122، جب کہا فرشتوں نے بی بی مریم، ان اللہ یبشروک بکلمۃ منہ، یقیناً اللہ کریم خوشخبری دے رہا ہے تجھ کو ایک کلمے کی جو اللہ کریم کی طرف سے ہوگا، کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا، وجیہن، معزز ہوگا، باعزت ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ اب دیکھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اور نام عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے رکھ دیا گیا، بی بی مریم اللہ تجھے بیٹا دے گا اور بیٹے کا نام عیسیٰ ہوگا علیہ السلام۔ مسیح تو لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح بمعنی ماں سے ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کی بیماری والے سفید سفید داغ لگ جاتے ہیں جسم پر، یا کوڑھ کا مرد، وہ گوشت گل گل کر نہ نیچے گرتا ہے، اور جو مادرزاد نابینا ہوتا تھا، پیدا ہوا اور دیکھ نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کریم مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دیتا تھا، برس اور کوڑ والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کو صحت دے دیتا تھا۔ مسیح بمعنی ماں سے ہاتھ پھیرنے والا، اور نام عیسیٰ علیہ السلام، یہ دوسرا پیغمبر ہے جن کا نام پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ او مولانا 12واں پارہ، صفحہ ہے 471، 471، سورۃ ہود ہے اور 12واں پارہ، پہلی سطر ہے، میں پچھلی صفحے کی آخری سطر سے آیت پڑھتا ہوں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ حوالہ مل گیا، معنی کرتا ہوں، صفحہ 470 بالکل آخری لفظ۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، پس وہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پس خوشخبری دی ہم نے اس بی بی سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کے بعد یعقوب علیہ السلام پوتے کی۔ اللہ خوشخبری دے رہا ہے بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کس کی خوشخبری؟ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، بیٹے کا نام نہیں رکھنا، بیٹے کا نام اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام رکھ دیا۔ بیٹا جوان ہوگا اسحاق علیہ السلام، شادی کرے گا، آگے پوتا پیدا ہوگا، پوتے کا نام بھی نہیں رکھنا، اللہ نے پوتے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھ دیا۔ کتنے انبیاء ہو گئے مولانا؟ 4، یحییٰ علیہ السلام 1، عیسیٰ علیہ السلام 2، اسحاق علیہ السلام 3، یعقوب علیہ السلام 4، پیدا نہیں ہوئے، نام پہلے رکھ دیے گئے۔ او مولانا کھولو صفحہ 1115، سورت کا 28واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے الصف، تیسری سطر سے معنی کرتا ہوں، آیت کا نمبر ہے 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، 1115، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، دو ساتھی مل جاؤ، حوالہ دیکھنا ہوتا ہے نا خالی بیٹا۔ جب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، مصدق لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات یعنی تورات، میں تورات شریف کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والا ہوں ایک پیغمبر کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد آپ کی پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا، تقریباً 650 سال عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نام اس میں گرامی نامی احمد بیان کر گئے۔ تو اب آپ نے کیا جملہ سنانا ہے دوسروں کو، اللہ توفیق دے تو آمین کہہ دو۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے؟ 5۔ یحییٰ علیہ السلام 1، عیسیٰ علیہ السلام 2، اسحاق علیہ السلام 3، یعقوب علیہ السلام 4، اور آپ کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم 5۔ آؤ سبق پر، یہ تحفہ ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ ہی نہ کریں دے، قدر زر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر گوہر گوہری، گل دی قدر بلبل تو پوچھ۔ مولانا ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ بڑیاں محنتاں لگیاں پئیاں۔ آؤ، قال رب ارنا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس جیسے نام اور صفت والا بیٹا تو ہم نے آج تک بنایا ہی نہیں میرے پیغمبر زکریا علیہ السلام۔ قال اوپر عنوان لکھا ہوا ہے مطالبہ کیفیت، اور رب انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار، کیفیت پوچھ رہے ہیں اللہ کس حالت میں ہوگا، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا واسطے میرے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ ہے بیوی میری بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں سے انتہا کو، انتہا کا بڑھاپا ہے مجھ پر، بیوی بھی بانجھ اولاد کے قابل نہیں ہے، بیٹا کیسے ہوگا۔ اب یہ تجدید بشارت مراد ہے، اللہ نئے سرے سے مجھے کیفیت بتا کر خوش کر دے۔ مونا بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے استادوں کا، اور یہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہے عوام کو سنانا۔ یہ جو جملہ حضرت کا لکھا ہوا ہے، حصول اولاد کی 3 صورتیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ حصول اولاد کی 3، اللہ بیٹا تو مجھے دے گا، ٹھیک ہے، یحییٰ علیہ السلام نام بھی اس کا پہلے رکھ دیا گیا، اب صورتیں ہیں 3۔ نمبر 1، ہم جوان ہوں گے، پڑھو تو، ہم جوان ہوں گے۔ نمبر 2، موجودہ حالت میں۔ نمبر 3، دوسرا نکاح کرنا ہوگا۔ اب ساتھی میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا، اللہ مہربانی کرنا میری طرف دیکھنا ہے۔ اللہ بیٹا تو دے گا، اب 3 صورتیں ہیں، یا تو ہمیں جوان کر کے دے گا، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، بیٹا جو دے گا جوان کر کے دے گا۔ نمبر 2، اسی بڑھاپے کی حالت میں دے گا، بیوی بھی بانجھ ہوگی، یا یہ بیوی تو اولاد کے قابل نہیں، مجھے اور شادی کرنی پڑے گی، اس میں سے دے گا۔ اولاد ملنے کی صورتیں تھیں 3، اللہ کو صورت تو بتا۔ جواب آیا، قال کذالک، تعیین کیفیت، فرمایا اسی طرح ہوگا۔ میرے پیغمبر جوان کر کے دیں کمال نہیں ہے، دوسری بیوی میں سے دیں پھر بھی کمال نہیں، کمال قدرت کا یہ ہے اسی حالت میں، اسی بانجھ بیوی میں سے بیٹا دوں گا، اسی حالت میں دوں گا۔ قال ربک، فرما دیا تیرے پروردگار نے، ہو علی ہین، وہ میں اللہ کریم پر بہت آسان ہے، وقد، تم بوڑھوں کو بیٹا دینا میں اللہ پر کوئی مشکل نہیں، وقد خلقتک من قبل، علت کا معنی وجہ، حالانکہ پیدا کر چکا ہوں میں
تجھ کو من قبل اس سے پہلے ولم تکو شیئا اور نہیں تھا تو کوئی چیز۔ میری طرف دیکھیے علماء، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اسی حالت میں تجھے بیٹا دوں گا، تو بھی بوڑھا بیوی بھی بانجھ۔ جب آپ نہیں تھے، وجود نہیں تھا، میں اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا۔ اگر وجود نہیں تھا آپ کو بنا سکتا ہوں تو آپ کے وجود میں سے، بیوی کے وجود میں سے بیٹے کو بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ علت وجہ آ گئی۔ قال ربی جعل لی آیا، مطالبہ علامت، اللہ چلو پتہ چل گیا ہم بوڑھوں کو دے گا، بیوی بانجھ ہوگی، کب دے گا؟ اتنا جو انتظار اللہ کروائے، 120 سال عمر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھی، ان کچھ نشانی تے دسا چا کتنا اور انتظار کرنا پوسی، کوئی نشانی تو بتا دے۔ قال ربی جعل لی آیا، عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار مقرر کر تو واسطے میرے کوئی نشانی۔ اوپر لفظ لکھیں حمل ہو جانے کی، بیوی کو کب حمل ہوگا، کوئی نشانی تو بتا، کتنی انتظار کرنی پڑے گی۔ مولانا جو عالم الغیب ہو وہ نشانیاں مانگا کرتا ہے؟ اب میری طرف دیکھیں، میں ذرا ایک جملہ آپ کو سنا دوں۔ آپ نے پڑھا ہے اوپر والی سطر پر بھی ہے وَقَانَ تِمْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور 1 2 3 4 5 پانچویں سطر میں بھی ہے وَقَانَ تِمْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری بیوی بانجھ ہے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، آپ نے غور کرنا ہے۔ عورت کو حمل ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے منسز بند ہو جاتے ہیں، یہ نشانی ہے۔ جب یہ سلسلہ بند ہو جائے نا عورت کا، بس یہ حمل ہو گیا ہے، اور حمل نہ ہونا تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ میری بیوی تو ہے بانجھ، بالکل بوڑھی اولاد کے اس کا تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے۔ میرے الفاظ پر غور تو کریں، اللہ میری بیوی کا تو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا، خون والا، پتہ کیسے چلے گا حمل ہوا ہے کہ نہیں؟ جوان عورت میں تو پتہ چل جاتا ہے نا، یہ سلسلہ رک گیا، سمجھو حمل ہو گیا ہے۔ جب میری بیوی ہے ہی بانجھ، ہے ہی بالکل بوڑھی اولاد کے، کب یہ سلسلہ ہی اس کا ختم ہو چکا ہے، پتہ کیسے چلے گا حمل ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ نے میرا سوال سمجھا ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ عام عورتوں میں تو چلو یہ نشانی ہے بھئی یہ سلسلہ بند ہو گیا، معلوم ہوتا ہے اس کو حمل ہو گیا ہے۔ میری بیوی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تو یہ سلسلہ ہی ختم ہے، اتنی بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس، تشریح علامت، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں، سوین چنگا بھلا۔ شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ، میرے پیغمبر آپ چنگے بھلے ہوں گے، سوین تندرست ہوں گے، لیکن زبان بند ہو جائے گی 3 دن 3 راتیں۔ یہاں 3 راتوں کا ذکر ہے نا، سورۃ آل عمران میں 3 دنوں کا ذکر ہے، تو 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 رات آپ کی زبان بند ہو جائے، لوگوں سے آپ کلام نہ کر سکیں، سمجھ لینا بیوی کو حمل ہو گیا ہے، بیٹا ملنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، لوگوں سے کلام، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے زبان چلے گی، اللہ کو یاد کرنا چاہیں گے زبان چل، لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 دن 3 رات، یہ نشانی ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس نکلے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر، قوم کے سامنے تشریف لائے، من المحراب، عبادت خانے سے۔ میری طرف دیکھیں، علماء کو ایک اور تحفہ دے دوں، محراب محاربت سے ہے، محاربت جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں، محراب محاربت سے ہے، جنگ کرنا، یہاں بھی شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، عبادت خانہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ،
پس اشارہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے الیہم ان کی طرف، اشارہ کیا ان کی طرف، زبان بند ہو گئی، اشارہ کیا ان سبحوا بکرۃ وعشیا کہ تسبیحیں بیان کرو، تم اللہ کی پاکیاں بیان کرو صبح اور شام، صبح اور شام اللہ کی پاکیاں بیان کرو۔ ایک تو مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا تبلیغ بالاشارہ، اگر انسان کی زبان کام نہ کرے اشارے سے بھی تبلیغ کرنی چاہیے، اشارہ کیا۔ اب آپ کے پاس بڑا قیمتی جملہ حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، باہر تشریف لائی عبادت خانے سے، اشارہ کیا بھئی تسبیح کرو، نیچے لکھا ہوا ہے شکران۔ آپ پڑھیں یہ لفظ، ایک کیا لفظ ہے؟ شکران۔ شکران کا کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں میں سمجھا دوں۔ مولانا حضرت جاجوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی محنت کے بعد یہ قرآن پاک لکھا، اور سینکڑوں تفسیروں کا خلاصہ ہے اس قرآن کے اندر۔ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ شکران کیا مطلب؟ میری طرف دیکھنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا، اشارے سے سمجھایا اللہ کی تسبیحیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میرا وارث پیدا ہونے والا ہے، شکر کے لیے تسبیح کرو۔ یا آگے، یا قبل عظیم معمولاً، یہ لفظ پڑھیں تو قبل عظیم معمولاً، میری طرف دیکھیں کیا مطلب؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا معمول تھا، لوگوں کو تسبیح کے لیے کہا کرتے تھے، پہلے بھی کہا کرتے تھے، اب بھی کہا بھئی وہ تسبیح جاری رکھو۔ یا تو بطور شکر تسبیح کے لیے اشارہ کیا، اور یا پہلے سے ان کا معمول چلا آتا تھا، عادت تھی، لوگوں کو تسبیح کی تلقین کیا کرتے تھے، وہی اپنی عادت کے مطابق اشارہ کہ بھئی تسبیح جاری رکھو اللہ کی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نیچے لکھا اندماج ہے۔ اصطلاحات کے اندر ایک اصطلاح ہم نے پڑھی تھی، اندماج کہتے ہیں مقصودی حصہ بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دودھ پیا، بچپن گزرا، لڑک پن آیا، جوانی آئی، بڑے ہو گئے، یہ ساری باتیں اللہ نے حذف کر دی ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کی۔ مقصودی بات القصہ، خلاصہ سنو۔ یا یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے فرمایا، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ الکتاب بقوہ، تو پکڑ کتاب کو، یعنی تورات شریف کو، نیچے لکھا ہے تورات، بے قوت، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کتاب کو لے لے، پکڑ لے تورات کو، بے قوت کے نیچے لفظ لکھے یعنی عمل کر۔ مضبوطی سے پکڑنے کا یہ معنی کتاب کو پکا پکڑ لے، نا مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یعنی عمل کر۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یحییٰ کا معنی لوگوں کو توحید کے بیان کے ذریعے زندہ کرنے والا، روحانی زندگی، توحید بیان کرے گا، لوگوں کی روح کو تازگی نصیب ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور دیا ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو الحکم، دین کی سمجھ، اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں الحکم پر، دین کی سمجھ عطا فرمائی، نیچے علم لکھا ہوا ہے نا، آگے ایک لفظ بڑھا لیں تورات، علم تورات، ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم تورات عطا فرمایا، حکم سے مراد علم تورات، دین کی سمجھ، صبیًا، لڑک پن میں۔ یہاں صبیًا کا معنی کیا کیا میں نے؟ لڑک پن میں، بچپن کے بعد ہوتا ہے نا لڑک پن کا زمانہ، جوانی سے پہلے پہلے اس عمر میں تھے کہ ہم نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، نیچے لکھا ہوئے حنانن کے اخلاق، اور شفیق تھے من لدنا، ہماری جانب سے، بڑی شفقت والے تھے۔ اوپر لکھا ہے رقت قلب، ان کا دل بڑا نرم تھا، ذرا سی بات ہوئی کوئی آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق ڈر والی، رونا شروع کر دیا، دل بڑا نرم تھا۔ حنانا من لدنا، اور رقت قلب ہماری جانب سے، شفیق سے ہماری جانب سے، وقات، اور پاکیزگی، لکھا ہے پاکیزگی اخلاق کی، نیچے لکھا ہے پاکیزگی اخلاق کی بھی ہم نے عطا کی۔ سبحان اللہ، رقت قلب بھی عطا کی، حنانن، زکاتن، اخلاق کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ پیغمبر کے اخلاق پاکیزہ ہوا کرتے ہیں۔
وکانت کیا، اور تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے۔ لکھے حقوق اللہ، عنوان لکھا ہوا ہے نیچے، حقوق اللہ، اللہ کے حق ادا کرنے والے تھے۔ یہ اعمال ظاہریہ کا عنوان بھی ہے، ظاہری اعمال اللہ سے ڈرنے والے۔ وبرم بوالدی، وہ حقوق اللہ تھے، تقیاً اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے حق ادا کرتے تھے۔ اب آ گیا حقوق العباد، اور نیکی کرنے والے بے والدی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام جبارا سختی کرنے والے۔ نیچے لکھا ہے خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ سختی کرنے والے نہیں تھے۔ جبارن سرکش، سختی کرنے والے نہیں تھے مخلوق پر۔ عصیا، نافرمانی کرنے والے نہیں تھے حق تعالیٰ کی۔ نیچے لکھا ہے حق تعالیٰ کی۔ وسلام علیہ، تکریم الہی عنوان لکھا ہے، اللہ کریم نے ان کو عزت اور مقام اور شان نصیب فرمائی۔ وسلام علیہ، اور سلامتی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر یوم ولدا، جس روز پیدا کیے گئے۔ نیچے لفظ لکھ لو بڑے علماء، مس شیطان سے، مس میم اور سین، مس ہاتھ لگانا، مس شیطان سے ان پر سلامتی ہو۔ اللہ کریم، حدیث میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو انگلی لگاتا ہے، چبوتا ہے انگلی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ جو چیخ مارتا ہے نا، شیطان انگلی چبوتا ہے بچے میں، اللہ نے محفوظ رکھا ان کو مس شیطان سے۔ لفظ بڑے علماء نے لکھ لیے، یوم ولدہ کے نیچے کیا لفظ عرض کیے؟ مس شیطان سے۔ سلامتیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس روز پیدا کیے گئے، مس شیطان سے۔ ویوم یموت، اور جس روز فوت ہوں گے۔ اس کے نیچے لکھیے وحشت موت سے، وحشت موت سے۔ حضرت پر جب وفات آئے گی، اللہ کریم ان کو وفات کے وقت موت کی وحشت سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اعلان ہو رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ان پر۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس روز سلامتی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس روز اٹھائے جائیں گے حیّن، زندہ کر کے قیامت کے دن۔ اب یبعث حیّن کے نیچے ایک لفظ عرض کرنا ہے، حول قیامت سے، حول ہول ناکی، قیامت کی ہول ناکی سے بھی ان پر سلامت ہو۔ یوم یبعث حیا، جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام نے قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، معنی کیا مولانا تھانوی نے۔ پھر کرتا ہوں، وسلام علیہ، اور سلامتیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس روز پیدا کیے گئے اور جس روز فوت ہوں گے، اور سلامتیاں جس روز یبعث حیا، اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن زندہ کر کے۔ مولانا پہلے شبے کا جواب آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا بڑی عمر میں ملا تو طاقتیں تھیں نا، جواب دیا نا، وہ تو خود عاجزی اور بے بسی سے اللہ سے مانگ رہے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جواب شبہ ثانی، مہربانی کریں ذرا اوپر دیکھیں، آپ کے پاس شبہ لکھا ہوا ہے اوپر حاشیے پر۔ شبہ یہ کہ آپ پڑھیں گے نا، ایسے تو مزہ نہیں آتا۔ شبہ یہ کہ مائی مریم سے پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام کا بلا باپ کے پیدا ہونا شبہ میں ڈالتا ہے کہ امر خارے کے عادت، خلاف قانون، امر خارے کے عادت کا قبضہ مائی مریم کا ہے۔ یہ جو حضرت مریم میں سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی مریم کی طاقت تھی نا، آسان الفاظ۔ اسی طرح آگے پڑھیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بلا باپ کے پیدا ہونا امر خارے کے خلاف قانون ہے، باپ نہیں پیدا ہوئے۔ اور شبہ میں ڈالتا ہے کہ شاید وہ متصرف ہو، طاقتیں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ہوں، بغیر باپ کے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں متصرف تھے، متصرف کا معنی با اختیار، طاقتوں کے مالک، اس لیے دونوں کا مکمل حال بیان کیا کہ دونوں متصرف نہیں۔ بی مریم تو چاہتی تھی بیٹا نہ ہو، اللہ نے فرمایا دیکھ کر رہوں گا، خود درد ذہن میں مبتلا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، وہ کدھر طاقتوں کے مالک تھے، ما فوق الاسباب۔ آؤ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ مولانا ایک اور جملہ رہ گیا مجھ سے، اگلی رکوع میں بھی آ رہا ہے، میں یہاں دہرا دوں۔ یہ 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں، یوم ولدہ، علماء کرام یوم ولدہ جب پیدا ہوا، یوم یموت وفات کا دن، اور جس روز بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ میری طرف دیکھیں نا، ایک جملہ آپ کو سنا دوں، اللہ توفیق دے آگے بیان میں، درس میں، تقریر میں سنانا۔ یہ 3 اوقات انسان پر بڑے مشکل ہوتے ہیں، پیدا ہونے والا، فوت ہونے والا اور قیامت میں زندہ ہونے والا۔ یہ 3 اوقات انسان پر بڑے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ جہان تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان ماں کے رحم میں ہے، اب جہان تبدیل ہو رہا ہے، پیدائش ہوئی، عالم دنیا میں آ گیا، جہان تبدیل ہو گیا نا، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ عورت کے لیے بھی موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب انسان فوت ہونے لگے تو اگلا جہان شروع ہو رہا ہے، عالم برزخ، یہ بھی مشکل وقت ہے۔ موت کتنی مشکل ہے، اور پھر جب زندہ ہو کر اٹھے گا تو عالم برزخ سے عالم قیامت میں جا رہا ہے، عالم آخرت میں جا رہا ہے، اس سے اگلے جہان میں۔ یہ 3 اوقات بڑے مشکل ہوتے ہیں، ان تینوں اوقات میں حضرت یحییٰ پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ یہ میرا جملہ سمجھ آ گیا، کیونکہ ان 3 وقتوں میں ایک جہان سے بندہ دوسرے جہان منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آؤ جی دوسرے شبے کا جواب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مقدس کے اندر حضرت مریم کا۔ حضرت مریم کی عمر 16 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلی دفعہ حضرت مریم صدیقہ کو منسز آئے، الگ ہوئی، غسل کروں، جبریل آیا اور اس نے بیٹے کی خبر سنائی۔ آگے بات آ رہی ہے، جو اللہ آپ کو توفیق دینا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو آگے بیان کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اللہ توفیق دے تو عوام کو ضرور یہ جملہ سنانا، پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے۔ اگر کوئی سوال کرے آپ پر، مجھے اونچا بتانا سارے احباب، اگر کوئی آپ پر سوال کرے کہ قرآن میں کس عورت کا نام ہے تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت مریم۔ حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، میں مثال دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی، لیکن نام نہیں ہے، نام صرف حضرت مریم کا ہے۔ اللہ نے مولانا حضرت مریم کا نام بھی اس وجہ سے لیا، میری طرف دیکھنا، بات کو سمجھ لینا۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، یہ ابھی آ رہا ہے اگلے صفحے پر، ذالک عیسیٰ ابن مریم، بے شمار مقام ہے قرآن کے، فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ ابھی سورۃ آل عمران میں بھی آپ نے حوالہ دیکھا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے، میری طرف نسبت نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا ہے۔ غور سے جملہ سننا سارے دوست، اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت مریم کا نام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے، اس وجہ سے نام لیا۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو اللہ حضرت مریم کا نام بھی قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہے، عورت کے یہ تو المیہ ہے نا ہمارے دور کا، جب الیکشن ہوتے ہیں نا عورتوں کے نام لکھے ہوئے بینر پر، اشتہار لگے ہوئے، فلانی ووٹاں تے اٹھی کھلوتی ہے، ووٹ ڈیوے ہی کو، ہاں انہیں منہ سونا ہے، ووٹ ڈیوے، یہ منہ اور مسور کی دال سن دے بیٹھے ہو، عورتیں پہنچی ہوئی ہیں جی او ہر جگہ، کیا کریں؟ حالانکہ جیسے عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت کے جسم کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ اب دیکھیں شناخت، ایک دور تھا مجھے یاد ہے کہ شناختی کارڈ پر عورتوں کا فوٹو نہیں ہوتا تھا، صرف نام ہوتا تھا، نام ہے، خامد کا نام ہے وغیرہ پتہ ہے ماما جی، ایک دور تھا مجھے یاد ہے صرف نام ہوتا تھا۔ یہ تو ہمارا دور ہے بھائی، تصویریں لگ رہی ہیں، پاسپورٹ پر بھی صرف نام ہوتا تھا، لیکن اب تو فوٹو بھی لگتے ہیں عورتوں کے۔ اب عورت کا نام نکاح نامے پر ہے،
ہماری جو مستورات ہیں نا طالبات، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، وہ بھی غور سے سنیں. شناختی کارڈ پر نام ہے عورت کا یا یہ پاسپورٹ پر نام ہے، تصویر تو اور مجبوری بن گئی نا، میں نام کی مثال دے رہا ہوں. یا نکاح نامے پر عورت کا نام لکھا گیا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، طلاق پر نوبت آ گئی تو پھر طلاق نامے پر نام لکھا ہوا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. یا کوئی زمین ہے، کوئی منتقل ہونی ہے، اسٹامپ وغیرہ، تو عورت کا نام لکھا گیا، تو یہ مجبوری ہے. یہ کیا ہے؟ مجبوری ہے. اگر مجبوری نہ ہو تو عورت کے نام کا پتہ بھی کسی غیر محرم کو نہیں چلنا چاہیے. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آؤ جی، وذکر، مسئلہ حل ہو گیا. عورت کے نام کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کوئی سوال کرے قرآن میں کس عورت کا نام ہے؟ حضرت مریم. کیوں نام ہے؟ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھایا. عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا، اس وجہ سے نام اللہ نے لیا، ورنہ عورت کے نام کا پردہ ہے. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب الگ ہو گئی حضرت مریم اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، جگہ مشرقی جانے والی میں. یہ سورج نکلتا ہے مشرق، اس طرف ایک جگہ تھی، حضرت مریم وہاں چلی گئی دور. نیچے کا لفظ لکھا ہے غسل حیض کے لیے. پہلی دفعہ یہ کام ہوا، حضرت مریم غسل کرنے کے لیے الگ چلی گئی. شاید بستی سے باہر کوئی جگہ ہوگی غسل کے لیے، ادھر چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنا لیا ان کے آگے حجاباً، ایک پردہ. آگے پردے کی اوٹ میں ہو گئی، پردہ کر لیا. نیچے لکھا ہے تاکہ آڑ میں غسل کر لیں. پڑھو تو صحیح، تاکہ وہ پردہ لگا کر نہ پردے میں غسل کر لوں. پردہ لٹکا لیا. فارسلنا الیہا روحنا، پس بھیجا ہم نے حضرت مریم کی طرف روحنا، اپنی خاص روح کو. نیچے لکھا ہے ایک جان جو خاص ہماری ہی پیدا کردہ تھی. ایک جان، اس سے مراد ہے جبریل امین، روح الامین. جبریل امین ہماری پیدا کردہ روح، ایک خاص شان اور مقام والی روح جبریل امین کو ہم نے بھیج دیا. کیسے آیا جبریل امین؟ فتمثل لها بشرا سویا. شاہ صاحب نے معنی کیا، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے، بڑا عجیب معنی ہے. فتمثل، پس بن آیا. پڑھیں تو کیا معنی کیا؟ بن کر آیا. چلو آسان کر دیں، بن کر آیا. لہا، واسطے اس مریم کے، یعنی اس کے سامنے لکھا ہے، اس کے سامنے بن کر آیا جبرائیل اس کے سامنے. بشرن سویہ، ایک بشر مکمل طور پر. سویین کے نیچے لکھا ہے مکمل طور پر، پورا بشر بن کر آیا. ساتھی نیچے نہ دیکھیں تو مجھے خوشی ہوگی، میری طرف دیکھیں گے تو میں خوش ہوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. فاتم تمثل یا تمثل و تمثلا، باب تفاعل ہے. تمثلا کا معنی بشر بن کر آیا. فتمثل لها بشرا سویا کا معنی جبریل بشر تھا نہیں، بشر بن کر آیا. اب فرق سمجھنا، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا. جو اندر سے نورو اور بشر بن کر آئے، اوپر سے بشر، اس کو قرآن کہتا ہے تمثلا، اس کو قرآن کہتا ہے فتمثلا. تمثل، اندر سے اور اوپر سے اور، اندر سے نور اوپر سے بشر، اسے قرآن کہتا ہے فتمثلا. اندر اور باہر کا فرق ہو، قرآن کہتا ہے فتمثلا. اور جو اندر بھی بشر ہو اوپر بھی بشر ہو، اسے قرآن فتمثلا، تمثل والے الفاظ نہیں کہتا. سورۃ کہف کی آخری آیت دیکھیں، ایک ورق پیچھے الٹائیں. قل انما انا بشر مثلکم، صفحہ 621 آخری آیت ہے. اب یہاں تمثل والا انداز نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے میں بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا. تم اندر سے بھی بشر ہو، اوپر سے بھی بشر ہو. میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھی بشر ہوں، اوپر سے بھی بشر ہوں. فرق سمجھ آ گیا تمثل کا اور مثلکم کا؟ آؤ.
فتمثل لها بشرا سویا، پس بن کر آیا جبریل امین لہا اوپر لکھے اس کے سامنے، حضرت بی بی مریم کے سامنے بن کر آیا بشرا سویا، ایک بشر مکمل طور پر پورا بشر بن کر آیا، اندر سے نور تھا۔ قالت حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، یقیناً میں پناہ مانگتی ہوں بالرحمن، ساتھ رحمان کے، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، یعنی تیرے شر سے، تیرے شر سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا، حضرت بی بی مریم ولیہ کا عقیدہ تھا پناہ دینے والا اللہ ہے۔ 50 لاکھ کی گاڑی خریدی، ساتھ پرانی جوتی لٹکائی ہوئی ہے، اس نے پناہ دی ہوئی ایکسیڈنٹ سے، کالا کپڑا لٹک رہا ہے پیچھے، اس نے گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچایا ہوا ہے۔ اچھا، 4 کروڑ کی کوٹھی بنائی، کالے رنگ کی ہانڈی الٹی کر کے لٹکائی ہوئی ہے، اس نے نظر بس سے بچایا ہوا ہے۔ مولانا یہ چیزیں پناہ نہیں دے سکتی، پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ بڑے حوالے ہیں قرآن پاک کے، انشاءاللہ پھر کبھی اکٹھے کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اب جو عجیب بات عرض کرنی ہے، آیت کو دیکھیں تو میں عرض کروں۔ حضرت بی بی مریم نے جب دیکھا کہ میں تنہا ہوں، غسل کرنے کا میرا ارادہ تھا، میں نے پردہ لٹکایا، خلوت کے اندر ایک آدمی آ گیا ہے، تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن من کا، میں پناہ میں آتی ہوں ساتھ رحمان کے، من کا تجھ سے، یعنی تیرے شر سے۔ کہنا تو چاہیے تھا انی اعوذ بالجبار، انی اعوذ بالقہار، اللہ کا کون سا نام استعمال کرنا چاہیے تھا؟ جبار، قہار۔ رحمان کیوں کہا؟ انی اعوذ بالرحمن۔ ہمارے ایک پرانے شاگرد نے مجھے فون کیا، اس نے مجھ سے کم از کم 20 سال پہلے دورہ تفسیر پڑھا تھا، تو ایک دن فون کیا، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، کہ حضرت یہ رحمان یہاں کیوں آیا ہے؟ ایک تسلی اپنی کرنی تھی، تو میں نے جواب عرض کیا، غور کرنا، رحمان کا لفظ کہہ کر حضرت بی بی مریم نے یہ اشارہ کیا، اے او مرد، یہ جو تو خلوت اور تنہائی میں آ گیا ہے، اعوذ بالرحمن، جس طرح رحمان تجھ پر رحم کرتا ہے تو مجھ پر رحم کر، جس طرح رحمان تجھ پر رحم کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، تو مجھ پر رحم کر، مہربانی کر، ہٹ جا۔ ترحم کا اشارہ اس کو دینے کے لیے، اپنے اوپر رحم کا اشارہ دینے کے لیے بی بی مریم نے رحمان کا اللہ والا نام استعمال کیا، جس طرح رحمان تجھ پر رحم کرتا ہے، کتنی اللہ کی مہربانی انسان پر، تو مجھ پر بھی رحم کر، یہاں سے ہٹ جا۔ آگے چلو، ان کنت تقیا، اگر ہے تو خدا ترس، تقین کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے خدا ترس، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا تو جزا مقدر، تو یہاں سے ہٹ جا۔ اوپر لکھا ہوا ہے جزا مقدر، ان شرط اور جزا کو چاہتا ہے نا، شرط تو ان کی ہے کنت تقیہ اور جزا مقدر ہے۔ ان کنت تقیہ، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا، جزا مقدر، تو یہاں سے ہٹ جا۔ مولانا لوگ 3 قسم ہوتے ہیں، 3 کا لفظ مجھے سنائیں تو میں عرض کروں، لوگ کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، منافق لوگوں سے ڈرتا ہے۔ منافق بندہ کس سے ڈرتا ہے؟ لوگوں سے۔ نمبر 1، منافق لوگوں سے ڈرتا ہے۔ نمبر 2، عوام بادشاہ سے ڈرتے ہیں۔ عوام کس سے ڈرتے ہیں؟ حاکم نقصان نہ پہنچائے۔ اور نمبر 3، متقی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ متقی بندہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے۔ اس لیے کہا ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ بڑا ایک نیک شکل انسان سامنے آ گیا، بھئی تو نیک معلوم ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، ہٹ جا یہاں سے۔ قال، جبریل امین نے کہا انما انا رسول ربک، یہ یاد رکھنا، جو اندر سے نور ہو، اوپر سے بشر ہو نا، جیسے جبریل، اس سے پردہ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اندر سے نور تھے، پھر آپ سے پردہ کیوں تھا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پھر آپ سے پردہ کیوں تھا؟
قال انما انا رسول ربک، جبریل امین نے کہا پکی بات ہے، یقینی بات ہے، میں بھیجا ہوا ہوں تیرے پروردگار کا۔ نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں یعنی بشر نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، گھبرا نہیں۔ مولانا ذرا ایک بات تو بتا دو، ہاں نہ میں مجھے خوشی ہوگی۔ بی بی مریم کو پتہ تھا پہلے سے کہ یہ فرشتہ ہے، مجھے نقصان نہیں دے گا؟ پتہ تھا؟ اگر پہلے سے پتہ ہوتا زندہ ولی نہ، یہ بی بی مریم مردہ تھی، چپ کر گئے، جلدی کرو، زندہ تھی، پتہ تھا کہ یہ جبریل فرشتہ ہے؟ اگر بی بی مریم زندہ ولیہ عالم الغیب ہوتی کہ یہ انسان نہیں ہے جبریل فرشتہ ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ زندہ ولیہ بی بی مریم جس کے نام پر صورت ہے، قصہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کی والدہ ہے، وہ زندہ ولیہ شان والی، اللہ نے بی بی مریم کے بارے میں فرمایا کانت من القانتین، آئے گا سبق انشاءاللہ۔ اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی شان حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے، حضرت عائشہ سے بھی افضل ہے، یہ بھی علماء کرام کا قول ہے۔ خیر بہرحال ایک طرف یہ بات، تو اتنی شان والی زندہ ولیہ یہ عالم الغیب نہیں تو قبروں والے کیسے عالم الغیب ہیں؟ مردے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آگے چلو۔ انما انا رسول ربک، بی بی جبریل امین نے کہا پکی بات ہے، میں بھیجا ہوا ہوں تیرے پروردگار کا۔ نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں یعنی بشر نہیں ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ بس مولانا خاص مقام آ گیا، علماء کرام ذرا ذہن حاضر رکھیں۔ کیوں آیا ہوں؟ جبریل امین نے کہا لِأَحَبَ لَكِ، تاکہ دوں میں تجھ کو غلامًا زکیہ، ایک لڑکا صاف ستھرا، میں تجھے پاک صاف لڑکا دینے آیا ہوں۔ ہاں مشرکین مبتدعین نے کہا جبریل کہہ رہا ہے مریم لِأَحَبَ لَكِ، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ تجھے میں لڑکا دوں، تو جبریل امین بیٹا دے سکتا ہے تو پیر فقیر بیٹے کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ آیا؟ کیا کہا مشرکین مبتدعین نے؟ جبریل لڑکا دے سکتا ہے تو پیر فقیر کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یاد رکھنا لِأَحَبَ لَكِ، اس کے 5 جواب عرض کرتا ہوں۔ کتنے؟ لکھو حاشیے پر، ایک ایک چیز لکھواؤں تو اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، کیا کروں؟ نمبر 1، نسبت سبب کی طرف، خلاصہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، نسبت سبب کی طرف۔ نمبر 2، کالا مقدر، کالا کال انی عبداللہ، کال مقدر۔ نمبر 3، مراد پیغام، سورۃ آل عمران آیت نمبر 45۔ نمبر 4، کلام حکائی، حکایت سے کلام حکائی۔ نمبر 5، یہ علماء کے لیے لفظ ہے، نمبر 5، لے یا ہابا، وہابا جس طرح یہ گردان چلتی ہے نا، لے یا ہابا۔ اب میں سمجھاتا ہوں سارے۔ مولانا سورۃ ابراہیم کھولو 13واں پارہ، میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ یہ صفحہ کھولیں 531، یہ سورۃ الرعد نہیں ہے، یہ فرق لگ گیا لکھائی میں، یہ سورۃ ابراہیم ہے، 531 صفحہ سورۃ ابراہیم ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں منع کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تیسری سطر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار کر تو اس شہر کو آمناً، امن والا، مستحق امن، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
اور مجھے بھی بچائے رکھنا اور میری بیٹوں کو بھی بچائے رکھنا، جو خاص میرے صلبی بیٹے ہیں، میری پشت سے پیدا ہونے والے بیٹے، ان کو بھی بچائے رکھنا۔ ان نعبد الاصنام، یہ کہ عبادت کریں ہم بتوں کی عبادت کرنے سے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھنا، صلبی اولاد۔ اب خیال کرنا جملہ آ گیا، رب انہن، اے میرے پروردگار، انہن، یقیناً ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، یقیناً ان بتوں نے گمراہ کیا ہے بہت ساروں کو، لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بتوں نے گمراہ کیا ہے۔ منا بت تو گمراہ نہیں کر سکتے، بت تو بول ہی نہیں سکتے، گمراہ کیسے کریں گے؟ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے اضللن کے اسباب گمراہی کے بنے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بت گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، بت گمراہی کا سبب ہیں، لیکن نسبت اضللنا بتوں کی طرف کر دی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت ہے سبب کی طرف، نسبت ہے، آپ بتائیں تو مجھے خوشی ہو، نسبت ہے سبب کی طرف۔ تو یہاں بھی آؤ، انما انا رسول ربک، جبریل نے کہا میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوں، لے احاب لک غلاما زکیہ، میں تجھے بیٹا دوں، یعنی میں سبب ہوں بیٹا دینے کا۔ میں کیا ہوں؟ سبب ہوں، نسبت ہے سبب کی طرف، بڑے علماء، نسبت ہے سبب کی طرف، کیونکہ پھونک جبریل امین نے گریبان میں ماری تھی، جبریل بیٹا ملنے میں سبب تھا، میں دوں، ایک قول نسبت ہے سبب کی طرف۔ دوسرا آپ کو لکھوایا کالا مقدر ہے، عبارت یوں تھی، قال انما انا رسول ربک، جبریل نے کہا پکی بات ہے میں بھیجا ہوا ہوں تیرے پروردگار، قال لأحب لک غلاما زکیہ، قال یہاں مقدر اللہ فرما رہا ہے، کیا مانا؟ کالا مقدر ہے، لے احابہ سے پہلے کالا مقدر ہے، قال جبریل نے کہا اللہ فرما رہا ہے میں تجھے پاک صاف لڑکا دوں۔ کون فرما رہا ہے؟ کالا مقدر ہے۔ تیسرا قول، مانا قرآن کی تفسیر قرآن سے، مشرکین مبتدئین کا کیا سوال تھا، جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پیر فقیر کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نے کہا جبریل بیٹا دینے نہیں آیا تھا، یوں نہیں ہے یہ بیٹا ہے یہ میں دینے آیا ہوں یہ لے لو، ایسے تھا؟ چپ کر گئے ہو، ایسے یہ بیٹا ہے یہ لے لو، جبریل بیٹا دینے آیا نا، جبریل بیٹا دینے نہیں آیا تھا، جبرائیل بیٹے کا پیغام دینے آیا تھا، بیٹے کی خوشخبری دینے آیا تھا۔ کوئی پوچھے دلیل، ہم نے کہا قرآن میں دلیل ہے، سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 45، یہ صفحہ ہے 122 تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے بی بی مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یقیناً اللہ خوشخبری دے رہا ہے تجھ کو ایک کلمے کی، منہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، کلمہ کن سے پیدا ہونے والا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام حضرت مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہن، بڑی عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور بڑے قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا اللہ کے نزدیک، یکلم الناس، کلام کرے گا لوگوں سے۔ یہ دیکھا نا، تو ان اللہ یبشر، جبریل بیٹا دینے نہیں آیا تھا، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا۔ او مولانا چوتھی بات، کلام حکائی ہے، کیا ہے کلام؟ حکائی۔ حکائی کا کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں میں آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ کریم نے فرمایا معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتیاں ہوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اب ہم انہی الفاظ کو نقل کرتے ہیں نماز میں، وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا،
لیکن ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتیاں ہوں۔ اب سامنے ہے کوئی آپ سے وسلم ہمارے نا، وہ اللہ والے اس کلام کو ہم نقل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلام حکائی۔ جبریل نے اللہ کے کلام کو نقل کیا، لے احابہ لکے، کلام اللہ کا ہے، نقل جبریل کر رہا ہے کہ میں تجھے دوں گا۔ کیا مطلب؟ مراد جبریل نہیں، مراد کون ہے؟ اللہ ہے۔ مراد کون ہے؟ ایک پانچواں جواب بھی آپ کو لکھوایا، ایک قرات میں ہے لے یحابہ لکے غلامن، ایک قرات میں کیا الفاظ ہیں؟ لے یحابہ لکے، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کیوں آیا ہوں؟ یہ بات بتانے آیا ہوں، لے یحابہ لکے، تاکہ اللہ تجھ کو پاک صاف لڑکا دے، تاکہ اللہ تجھ کو پاک صاف لڑکا دے۔ میں نے نہیں حوصلہ بیٹا، مولانا نے مجھے گلاس دیا کہ مولانا صاحب کو جا کر دے آؤ۔ میں نے کہا میں یہ گلاس دینے آیا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے گلاس دیا، بھئی مولوی صاحب یہ گلاس دے آؤ۔ میں نے گلاس ان سے لے لیا، چل ادھر پہنچ گیا، یہ میں آپ کو میں گلاس دینے آیا ہوں۔ اب یہ گلاس کو میں دے رہا ہوں، اصل تو انہوں نے دیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اصل تو انہوں نے دیا ہے، اور میں نے آ کر کیا کہا جی میں یہ گلاس دینے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ گلاس دینے آیا ہوں، حالانکہ میں دے رہا ہوں، اصل تو وہ دے رہے ہیں نا۔ یہ بھی یہی انداز ہے۔ جبریل نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، اب جبریل بیٹا دینے نہیں آیا تھا، یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک آؤ جی، بس وہ بی بی مریم کو وہ فکر تو بھول گئی، بھئی یہ مرد ہے اور آ گیا، میں تنا اور فکر پڑ گئی، بیٹا آؤ جی۔ قالت، بی بی مریم نے کہا، اوپر لکھا ہوا ہے تعجباً، حیران ہو کر کہا۔ مولانا یہ بڑے قیمتی لفظ ہیں، نہ انکارن، کیا لفظ ہیں؟ پڑھیں تو میں سمجھاؤں۔ یہ جب اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری جبریل نے سنائی تو بی بی مریم حیران ہو گئی، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مولانا انکار نہیں کر رہی، اللہ کی قدرت کا انکار تو کفر ہے، سمجھو تو صحیح، اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے۔ انکار نہیں کر رہی، حیران ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ تعجباً، حیران ہو کر بی بی مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، انا بمانا کیفا، کیسے ہوگا واسطے میرے لڑکا۔ دو رکاوٹیں ہیں، معنی کا معنی رکاوٹ، معنی اول پہلی رکاوٹ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی انسان نے، نیچے لکھا نکاح، میرا تو کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا، بیٹا کس طرح ہوگا۔ اور نمبر دو معنی، نیچے لکھا ہے معنی دوم، دوسری رکاوٹ، ولم اکو بغیا، اور نہیں ہوں میں غلط کردار والی، میرا کردار بھی غلط نہیں ہے، بیٹا کیسے ہوگا۔ مولانا اولاد ملنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو عورت کی شادی ہو جائے اولاد ملتی ہے، اور یا عورت کی عزت پر دھبا لگ جائے پھر اولاد ملتی ہے۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کردار بھی میرا ٹھیک ہے، میں پاک دامن ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ حیران ہو کر بی بی مریم نے کہا۔ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، لکھا ہے بلا مس بشر، نیچے لفظ لکھے ہیں بلا مس بشر، کوئی انسان تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، نہ تیری شادی ہوگی، نہ تیرے کردار پر کوئی داغ لگے گا، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، نیچے لکھا ہوا ہے قال ربک، میں نہیں کہتا، کیا لکھا ہے؟ میں نہیں کہتا، فرما دیا تیرے پروردگار نے، ہوا لن حین، وہ میں اللہ کریم پر بہت آسان ہے، بغیر شادی کے پاک دامن بی بی مریم کو بیٹا عطا کرنا میں اللہ پر بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ بنائیں ہم اس کو، وہ جو بیٹا ملنا ہے نا تجھے، اس کو تاکہ ہم بنائیں آیتاً، قدرت کی نشانی۔ نیچے کیا
کیا لکھا ہے؟ قدرت کی. آیتن کے نیچے نشانی بنائیں اس کو قدرت کی، للناس واسطے لوگوں کے، ورحمت منا، اور تاکہ بنائیں ہم اس کو رحمت اپنی طرف سے، ہماری طرف سے وہ باعث رحمت بن کر آئے گا. رحمتن پر لکھ لیں باعث رحمت. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے رحمتن کے نیچے، کیسے رحمت کا باعث بنے گا؟ بوجہ ہدایت حاصل کرنے لوگوں کے، لوگ اس کے ذریعے رہنمائی پائیں گے، ہدایت پائیں گے، رحمت بن کر آئے گا باعث رحمت. وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ معاملہ، امرن پر ایک لفظ لکھا ہے، بلا مس بشر، لڑکا بغیر ہاتھ لگائے کسی انسان کے، شادی کے بغیر پاک دامن مریم کو بیٹا ملنا، یہ ہے معاملہ مقضیًا، فیصلہ شدہ، نیچے لکھا ہے طے شدہ، یہ کام ہو کر رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. بس آگے فحملت، فا پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، تعقیم بلا فصل، اس کو علماء پڑھیں تو میں سمجھاؤں. تعقیم بلا، کوئی وقفہ نہیں، آسان الفاظ، کوئی وقفہ نہیں، کوئی مہلت نہیں. جبریل امین نے پھونک ماری، 16 سال عمر تھی، پہلا غسل تھا بی بی مریم کا اس وقت، بعد از بلوغت پہلا غسل. اب الگ ہوئی، آیا جبریل، یہ باتیں ہوئیں، اللہ کے حکم سے پھونک ماری گریبان میں. فحملت، تو بڑے آسان الفاظ، غور کرنا سارے احباب. جب جبریل نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اللہ نے آنن فانن بی بی مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا جیتا جاگتا عیسیٰ علیہ السلام بچہ بنا دیا. ہماں جی عجیب قدرت ہے نا اللہ کی. تو آپ اونچا بتائے ساتھی، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آنن فانن، اسی وقت بچہ بھی بن گیا، روح بھی اس کے اندر اللہ نے ڈال دی، اور پھر فوراً ولادت والی تکلیف بھی شروع ہو گئی. بچہ بھی بن گیا، پیدائش کے آثار بھی ظاہر ہو گئے. او جی آنن فانن، فحملت، فوراً فحملت، پس فوراً حاملہ ہو گئی مریم اس بچے سے، پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا. فانتبذت بہ، نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، فوراً فانن، تو پھر فانتبذت بہ، پس اکیلی ہو گئی اس بچے کے ساتھ، پیٹ میں لے کر بچے کو اکیلی ہو گئی. مکانن قصیا، جگہ دور میں، لکھا ہوا ہے قصین پر جنگل یا پہاڑ. اب پہلے تو غسل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکلی تھی نا مولانا، جملہ سنو، پہلے تو غسل کرنے کے لیے شاید بستی کے باہر کوئی جگہ ہوتی ہوگی غسل کے لیے، پردہ کر لیا. اب جب یہ پیٹ کے اندر بچہ اور پھر ولادت کے آثار بھی شروع ہو گئے تو اور زیادہ دور نکل گئی. سورۃ المومنون میں آئے گا انشاءاللہ، آوینہما بربوۃ، ایک ٹیلے پر ہم نے ٹھکانہ دیا، اونچے ٹیلے پر حضرت مریم بیٹھ گئی، کھجور کا ایک خشک تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا لی تاکہ اس کے سہارے اٹھوں گی. بہنوں یہ بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، عورت کے لیے زندگی موت کی کشمکش ہوتی ہے اس وقت. فانتبذت بہ مکانا قصیا، پس الگ ہو گئی بی بی مریم اس بچے کے ساتھ جو پیٹ میں تھا، مکان قصیا، جگہ دور میں. پہلے بستی سے باہر تھی، پھر اور دور چلی گئی جنگل یا پہاڑ کے اندر. ہائے مولانا کتنا مشکل وقت ہے جب عورت کا بچہ یا بچی پیدا ہونے والا ہو نا. میری طرف دیکھیں، پہلی دفعہ تو پہلی دفعہ کو پھر بھی ٹھیک ہے، اور ہر دفعہ کو پھر بھی ٹھیک ہے. اس وقت ماں ساتھ ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، خالہ ساتھ بہن ہے، پھوپھی ساتھ بہن ہے. میں مثال دے رہا ہوں عورتیں، اور یہ بیچاری ہے بھی نوجوان، پہلی دفعہ یہ غسل کرنے لگی تھی بلوغت کے بعد، اور واقعہ یہ پیش آ گیا، پھر پیٹ میں بچہ اور آثار ولادت کے، اور ساتھ عورت بھی کوئی نہیں، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی والدہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، نہ کوئی پھوپھی ساتھ، نہ کوئی چچا ساتھ، بہن کوئی بھی نہیں، تنہا ہے.
اور بدنامی کا بھی ڈر ہے، بھائی بغیر خامت کے بچہ قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، بدنامی کا ڈر الگ ہے بھی تنہائی، کوئی ساتھ عورت بھی نہیں ہے جو اس کی غم خوار ہو، کوئی اس کی خدمت گار ہو، کوئی اس کو سہارا دے، کوئی اس کی دل سودی، کوئی بھی ساتھ، کتنا مشکل وقت ہے۔ اور پھر موت و حیات کا مرحلہ، بے شمار ہم نے واقعات دیکھے سنے، بچہ پیدا ہوا عورت فوت ہو گئی، بچی پیدا ہوئی والدہ فوت ہو گئی، تو یہ موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے، کوئی بھی بالکل تنہا بیٹھی ہے۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، نہ تجربہ کاری بھی ہے، پہلا چانس تھا نا، ہائے کتنا مشکل وقت ہوگا۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، نیچے معنی لکھا ہوا ہے پس لے آیا اس کو، فَأَجَاءَهَا، پس لے آیا اس بی بی مریم کو، المخاض، درد ذہ، جنم دینے والی تکلیف، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت، موت و حیات کا مرحلہ، لے آیا اس کو المخاض، درد ذہ، جنم دینے والی تکلیف لے آئی بی بی مریم کو، الی جذع النخلہ، طرف تنے کھجور کے تنے کے قریب اس کو درد ذہ لے آیا، تکلیف کی وجہ سے کھجور کے تنے کے ساتھ آ کر بیچاری ایک ٹیلے پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا کھجور کے تنے کے ساتھ کیوں ٹیک لگائی؟ اوپر جملہ لکھا ہے تاکہ اس کے سہارے اٹھے بیٹھے، تاکہ اس کے سہارے پکڑ کر اٹھوں گی بیٹھوں گی، تکلیف ہے بہت زیادہ۔ نیچے جملہ تو پڑھو، مجھے خوشی ہوگی سارے علماء، الی جذع النخلہ کے لیے، جو خود درد میں مبتلا ہو، پڑھو تو صحیح، جو خود درد میں مبتلا ہو حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے؟ فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، حضرت مریم نے کہا ہائے کاش میں مت قبل ھذا، مر جاتی میں اس واقعے سے پہلے، اس واقعے سے پہلے مجھ پر موت آ جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور ہوتی میں بھولی بصری۔ نیچے شاہ صاحب کا معنی لکھا ہوا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، بھولی بصری، میں ہوتی بھولی بصری، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے، میرے نام و نشان کا بھی کسی کو پتہ نہ ہوتا، کاش میرے اوپر موت آ جاتی۔ میں ذرا ایک آیت پڑھ لوں پھر میں پیچھے آتا ہوں۔ فناداها من تحتها لا تحزنی، قلم ہاتھ میں رکھیے گا سارے علماء، فناداها کے نیچے لکھ لو جبریل، عد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس نے مانا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز دی اس بی بی مریم کو جبریل امین نے، کس نے آواز دی؟ جبریل، کس نے مانا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی جبریل امین نے، ہاں بی بی مریم کو من تحتہا، اس کے نیچے سے، جبریل نیچے کھڑا تھا، یہ اوپر ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے معنی سنو، اللہ تعالی غمگین نہ ہو، جبریل نے آواز لگائی نیچے کھڑے ہو کر، مریم غمگین نہ ہو، قد جعل ربو کے تحتک سریا، علاج بے سر و سامانی، کوئی چیز بھی پاس نہیں تھی نا، بے سر و سامان تھی۔ جبریل نے کہا قد جعل ربک، تاکہ کر دیا تیرے پروردگار نے، تک کہ تیرے نیچے، یعنی تیرے قدموں کے نیچے اللہ کریم نے کر دیا، بنا دیا، سریان، پانی کا چشمہ۔ ذرا اپنے قدموں کو دیکھ، اللہ نے تیرے پاؤں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بعد میں چلیں گے، ایک بات چھوٹی سی میں نے عرض کرنی ہے، ساتھی میری طرف دیکھیں، اللہ توفیق دے آگے درس قرآن میں، بیان میں، جمعے میں یہ سنانا، تقریروں میں سوچ کرنا، جلدی نہیں کرنی، سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے مجھے۔ بی بی مریم خوشی سے چاہتی تھی کہ مجھے بیٹا ملے، سوال سمجھ نہیں آیا تو آکھوں، سوال سمجھ نہیں آیا؟ بی بی مریم چاہتی تھی کہ مجھے بیٹا مل جائے، چپ کر بیٹھو لگے، سیانے بندے ہو، خیر میں خیر تائی کتھی گئے، اے چاندی میرا پتر تھی وے، نہیں کہو نا، اونچا کہو نا، یہ چاہتی تھی خوشی سے میرا بیٹا ہو، یہ تو کہہ رہے مجھ پر موت آ جائے، میرے نام و نشان کا، لوگ کیا کہیں گے؟
تو بی بی مریم چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو؟ جی بی بی مریم چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا نہ ہو، بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، مجھے موت آ جاتی، اور اللہ کی مرضی تھی میں دیکھ کر رہوں گا، تو مرضی حضرت مریم کی پوری ہوئی، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اب مسئلہ کیا سمجھانا ہے عوام کو آپ نے؟ بغیر خامد کے پاک دامن مریم کو بیٹا ملنا یہ اس ولیہ مریم کی کرامت ہے، عزت، شان، مقام۔ بغیر خامد کے پاک دامن بی بی مریم کو بیٹا ملنا یہ اس کی کرامت ہے۔ بی بی مریم چاہتی تھی یہ کرامت ظاہر نہ ہو، اللہ کی مرضی تھی یہ کرامت ظاہر کر کے رہوں گا۔ معلوم ہوتا ہے ولی کی کرامت برحق ہوتی ہے، لیکن کرامت میں اختیار ولی کا نہیں ہوتا، کرامت میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر کرامت میں اختیار ولی کا ہوتا تو یہ بیٹا نہ ہونے دیتی، کرامت میں اختیار ولی کا نہیں ہوتا، کرامت میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری عرض کرتا ہوں، آیت کو پھر دیکھیں۔ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش موت آ جاتی مجھ پر اس سے پہلے، میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی۔ مولانا ہماری شریعت میں موت کی تمنا کرنا تو جائز نہیں ہے۔ سوال تو سمجھو، ہماری شریعت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، بی بی مریم کیوں موت کی تمنا کر رہی ہے؟ سوال آپ سمجھیں گے تو میں جواب سمجھاؤں گا۔ سوال کیا ہے کہ شریعت میں موت کی تمنا کا، میرے تے موت آ وجے شالا میں مر ونجاں، میں جیندہ نہ رہواں، میرے تے موت آ ونجے، اپنے لیے موت کی تمنا کرنا جائز؟ بی بی مریم نے کیوں موت کی تمنا کی؟ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے یا لیتنی کے نیچے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ تمنا موت یا تو بوجہ دینی مصیبت کے تھی وہ جائز ہے۔ آپ پڑھیں، ایسے نہیں، آگے نہیں چلوں گا۔ یہ تمنا موت، یہ موت کی جو تمنی ہے، آرزو ہے، یا تو بوجہ دینی مصیبت کے تھی وہ جائز ہے۔ مولانا دینی مصیبت کیا تھی؟ میری طرف دیکھیں، حضرت مریم کو دین کے نقصان کا فکر تھا۔ کیوں؟ میں بدنام ہوں گی، میرا ابا نیک تھا وہ بدنام ہوگا، میرا خالو ہے زکریہ علیہ السلام جس نے میری پرورش کی ہے وہ بدنام ہوگی، میرا خاندان دیندار ہے وہ۔ دیکھو نا، ایک عورت سے اگر غلط کام ہو گیا تو سارا خاندان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ والدین بدنام ہو گئے، رشتہ دار بھائی بدنام ہو گئے، یہ فلانے دی دھی ہے جی، فلانے دی بہن ہے جی، یہ فلانے دی خال، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ حضرت بی بی مریم کو دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، میرا دیندار خاندان بدنام ہوگا، ان کے دین کو نقصان پہنچے گا، میری دینداری کو نقصان پہنچے گا۔ اگر دینداری کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو دینی ضرر اور دینی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ جواب سمجھ آ گیا؟ یہ جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ایک اور بات میری طرف دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس شریعت کا معاملہ ہے، موت کی تمنا کر رہی ہے، وہ شریعت ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ شریعت اور ہے، ہماری شریعت اور ہے۔ اس شریعت میں ہو سکتا ہے موت کی تمنا کرنا جائز ہو، جیسے بی بی مریم کر رہی ہے، لیکن ہماری شریعت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ یہ شرع من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگ تھے نا، ان کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، ہماری شریعت کی تو بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ بات ہمارے لیے کوئی قابل اعتراض نہیں، ہماری شریعت میں موت کی تمنا کی اجازت نہیں۔ دوسرا جواب سمجھ آ گیا؟ ایک اور جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی مریم نوجوان تھی نا، 16 سال عمر تھی جیسے مفسر نے لکھا، تو ہو سکتا ہے اس کو شریعت کی اس جزی کا علم ہی نہ ہو۔ علماء غور کریں، ہو سکتا ہے شریعت کے اس مسئلے کا، آسان الفاظ کہوں، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، ہو سکتا ہے شریعت کے اس مسئلے کا بی بی مریم کو علم نہ ہو، پھر ممکن ہے۔ اب دیکھیں نا بھائی، تمام ہم ہیں خود جو ہم یہ مولوی بنے ہوئے ہیں، اب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تمام شریعت کے مسائل ہمیں آتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نہیں بھائی ہم نہیں بتاتے، ہم کتاب دیکھیں گے، دیکھ کر بتائیں گے، ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔
اور ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا عالم واللہ عالم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی انسان کے عالم ہونے کی نشانی ہے. سننا عالم ہونے کی نشانی ہے. مسئلے کا پتہ نہ ہو بندہ کہہ دے جی مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے میں دیکھ کر بتاؤں گا. خام خواہ کوڑ موڑ مار کے نا اپنا نہ کڑوا سے مسئلہ نہیں دکھنا چاہیے. جھوٹ موٹ بندہ بھئی لوگ کیا کہیں نا, صاف کہہ دے مجھے مسئلہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے شریعت کی اس جزی اور اس مسئلے کا بی بی مریم کو پتہ ہی نہ ہو. آؤ جی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا, ہوتی میں بھولی بسری. مریم نام کی کوئی عورت تھی کہ نہیں تھی, میرے نام و نشان کا پتہ ہی کسی کو نہ ہوتا. کیوں؟ لوگوں سے حیا کی وجہ سے کہہ رہی ہے نسیم منسیہ. لوگ کیا کہیں گے, حیا آ رہی تھی, بچہ پیدا ہوگا, لوگ تانے دیں گے. کنت نسیم منسیہ, یہ بیٹا اس شخص کی ہلاکت کا سبب بنے گا جو انکار کرے گا. میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, اگر کسی نے انکار کیا میں اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا معاذ اللہ. کسی شخص نے یہ کہا نا, مولانا مشکل بات ہے, ذرا غور سے سننا. بی بی مریم کہہ رہی ہے میرے نام و نشان کا پتہ نہ ہوتا, کوئی مریم نام کی عورت تھی کہ نہیں پتہ ہی کسی کو نہ ہوتا. یہ اس لیے کہا اگر کسی شخص نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا, مریم میں نہیں مانتا اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے بغیر نہیں مانتا, اللہ کی قدرت کا انکار کیا, بندہ کافر ہو جائے گا, اس کا سبب میں بنوں گی. تو اس لیے بھولی بسری ہوتی, میرا کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا, تاکہ کوئی شخص میری وجہ سے ہلاکت میں نہ جائے, ہلاکت سے بچ جائے. اس لیے کہہ رہے کن تو نسیم منسیہ. اور ایک اور جملہ بھی ہے, جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا متقی, وہ ایسے کہا ہی کرتے ہیں, ان کی عادت ہوتی ہے. جبریل نے کہا اچھا ایک ہاں نہ میں جواب دیں, بی بی مریم کو پتہ تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے اللہ چشمہ جاری کرنے والا ہے؟ نہیں. پتہ معلوم ہوتا ہے چشمے کا جاری ہونا کرامت تو ہے, لیکن کرامت ظاہر ہونے سے پہلے بی بی مریم کو کرامت ظاہر ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کرامت ولی کے اختیار میں ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ, اور ہلا تو اپنی طرف پکڑ کر, یہ کھجور کا جو تنا ہے نا, ہلا تو اس کو اپنی طرف, بِجِذِعِ النَّخْلَةِ, ہلا تو اپنی طرف, بِجِذِعِ النَّخْلَةِ, کھجور کے خشک تنے کو, تو ساکت علیک رطباً جنیا, گرائے گی وہ کھجور وہ نخلا. نیچے لکھا ہے گرائے گی وہ نخلا, وہ کھجور گرائے گی تجھ پر, رطباً تازہ کھجوریں, جنین پختہ پکی ہوئی. خشک تنے کو پکڑ کر ہلا تو صحیح, بی بی مریم نے ہلایا. اللہ نے تازی کھجوریں پیدا کر کے بی بی مریم کے قدموں میں کھجوروں کا ڈھیر لگا دیا. ایسے موقع پر عورت کو میٹھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور خشکی بھی ہوتی ہے تو پھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کا انتظام کر دیا. کھجور ویسے گرم بھی ہے, گرم چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کھجور کا مزاج گرم ہے, تو چلو یہ بھی گرمی کے لیے, اور میٹھی بھی چیز, اور پھر خشکی ہو تو پانی کا بھی انتظام کر دیا. مولانا ایک جملہ سنو بڑا پیارا, اللہ توفیق دے, آگے سنانا, آمین کہہ دو. میں اشارہ کرتا ہوں, حوالہ نہیں کھول سکتا کیونکہ سبق ہے بہت اور وقت ہوتا ہے کم. بی بی مریم جب چھوٹی تھی, بند کمرے میں اللہ نے میوے بھیجے تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, بند کمرے میں اللہ بی بی مریم کو بغیر موسم کے میوے بھیجتا تھا نا. جو اللہ بغیر موسم کے بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس پھل اور میوے بھیج سکتا تھا, کھجور کے تنے کو ہلانے کے بغیر بھی اللہ کھجوریں دے سکتا تھا. لیکن کھجور کا تنا کیوں ہلوایا؟ اشارہ کر دیا مریم, جو اللہ کھجور کے خشک تنے میں سے تازہ کھجور پیدا کر سکتا ہے, تجھ کنواری پاک دامن میں سے, پاک دامن عورت میں سے لڑکا بھی پیدا کر سکتا ہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلِ, ایک اشارہ اور بھی کر دیا, کھجور کے تنے کو ہلا. معلوم ہوتا ہے روزی حاصل کرنی ہو تو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے, کچھ نہ کچھ کوشش. چلو آگے پھر مضمون اور ہے, ذرا تھوڑا وقفہ